السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ معبود دوسرا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو بدکاری نہیں کرتے ہیں۔ جو یہ کرے گا وہ اسامہ میں ڈالا جائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے، پس یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ بدل دیں گے۔ ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ اور جو رجوع کرتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے تو پس وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں جن کا تعلق 19واں پارے کا چوتھا رکوع ہے سورۃ الفرقان، اس کا آخری اور چھٹا رکوع ہے جن کی یہ آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا اور ان کو یہ لقب دیا کہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ ان کی صفات بیان کی کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفات ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان کی کہ وہ زمین پر جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو سلامتی والے بات کرتے ہیں۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ ان کا چلنا ہوتا ہے۔ رات کو اٹھ کر رکوع، قیام اور سجدے کے اندر اپنی رات کو گزارتے ہیں، جو اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ رحمان کے بندوں کی صفات قرآن بیان کرتے ہوئے کہا کہ نہ وہ خرچ کرنے کے اندر اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راستہ اس کو وہ اختیار کرتے ہیں، میانہ روی سے وہ چلتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کے اندر تین چیزیں اور ہیں۔
وہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے۔ جب ان کو کوئی پریشانی یا تکلیف پیش آتی ہے تو صرف اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان 3 چیزوں کا یہاں پر خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ ناحق قتل کرنا، اس کے بارے میں گزشتہ جمعوں کے اندر اپنے کو قتل کرنا اور کسی کو قتل کرنا، اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے ایک کسی کو قتل کرنا ہے۔ جن گناہوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بچنے کا حکم دیا، مثال کے طور پر شرک نہ کرو، جادو نہ کرو، اور مثال کے طور پر سودی کاروبار نہ کرو، کسی پر بہتان اور الزام نہ لگاؤ، ان میں سے ایک اللہ رب العزت کی ذات نے جو بیان کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر اس کے بارے میں بڑی تفصیل ہوئی کہ قتل کبھی ارادتاً قتل ہوتا ہے اور کبھی ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان سمجھتا نہیں لیکن وہ قتل بنتا ہے اور وہ ذریعہ قتل ہیں۔ ان میں سے چھوٹے بچوں کو گاڑیاں دے دینا اور وہ حادثے کا باعث بنا اور جس کے ساتھ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، جیسا کہ قریب زمانے کے اندر لاہور کا واقعہ پیش آیا اور 6 قیمتی جانیں ایک بچے نے، غلط ڈرائیورنگ کی وجہ سے ایک بچے نے 6 قیمتی جانوں کو ضائع کر دیا۔ آپ کیا سمجھیں گے کہ جو قواعد ہیں، قانون ہیں ٹریفک کے، اس کی خلاف ورزی کرے کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، یہ بھی قتل ہے اور یہ قتل کے اندر شمار ہوگا۔ اور اللہ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کو قتل نہ کرو۔ آگے جو تیسرا گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ولا یزنون، لوگوں بدکاری نہ کرو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت اس گناہ کا ارتکاب کریں تو 100 کوڑے، قرآن نے کہا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ۔ سورۃ نور کے اندر حکم ہے مرد عورت میں سے کوئی یہ گناہ کرے تو ان کو 100 درے مارو، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی شادی نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہیں۔ اور شادی والا آدمی اگر اس گناہ کا ارتکاب کرے تو حکم یہ ہے کہ ان کو سنسار کر دو، قانون کے سامنے پیش کرو، اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو شریعت یہ کہتی ہے اور شریعت کا یہ قانون ہے کہ ان کو پتھروں کے ساتھ قتل کر دو اور ان کو سنسار کر دو۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو آدمی حلال بیوی ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اللہ کا حکم توڑنے والا، اس کو اللہ کی زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور قانون اس کے ساتھ نافذ ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں جب تذکرہ کیا تو کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایمان والو زنا نہیں، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ زنا کو قریب کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ یہ جو فحش پوسٹ ہوتے ہیں ان کا دیکھنا، تصویر کا دیکھنا، یہ گناہ، اس گناہ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ مردوں اور عورتوں کا اختلاط جو ہے یہ اس گناہ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ تو کجا، اس گناہ کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں اور جن کی وجہ سے انسان اس گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں زنا کے قریب نہیں جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بے حیائی ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس کی تردید کی ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ حکم دیا ہے۔
یہ 3 گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کرے گا اس کو اسامہ میں پڑے گا۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اسامہ اسم سے ہے، اس کا معنی ہے گناہ۔ جو یہ کام کرے گا وہ گناہ والے کام کرے گا۔ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو گناہ کہا جاتا ہے۔ تو جو یہ کام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہوگا۔ ایک اسامہ کا معنی ہے دوزخ کا ایک خاص طبقہ ہے، ایک درجہ ہے جہاں پر بڑے بڑے گناہ گاروں کو اور مجرموں کو وہاں پر پھینکا جائے گا اور وہاں ان کو عذاب ہوگا۔ تو کہا ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے گا یلقا اسامہ، تو ان کو اس جگہ پر پھینکا جائے گا جس کا نام اسامہ ہے، وہاں پر کل قیامت کے دن اس کو پھینکا جائے گا۔ انسان گناہ کا پتلا ہے، اس سے غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں۔ جب انسان کو پتہ چلے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے کہ اے میرے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کو توبہ کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ استغفار بھی ہے۔ گناہ اس سے بڑھ کر ایک اور گناہ ہے، وہ کیا؟ آدمی مایوس ہو جائے تو میں تو گناہ گار ہوں، اب میرے لیے میری زندگی اس کا کوئی مطلب مجھے میری زندگی کا کوئی حق نہیں ہے، اب میں گناہ گار ہوں تو اب میں اپنی زندگی گناہ کے اندر ہی پڑا رہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں نا امیدی اور مایوسی۔ یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نا امیدی اور مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم اور گناہ گار جو ان کی طرف آتا ہے اور معافی مانگتا ہے کہ میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ معاف فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کا تذکرہ کیا تو ان میں سے ایک آدمی تھا، اس سے گناہ ہوا، اس نے ایک کم 100 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اب تلاش کے اندر نکلا کہ میرے لیے کوئی معافی والی شکل نکل آئے اور میرے لیے کوئی معافی والی صورت نکل آئے۔ حضرات علماء کرام کے پاس جاتا ہے اور حضرات مفتیان کرام کے پاس جاتا ہے اور اہل علم کے پاس جاتا ہے اور ان سے جا کر پوچھتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا نہ 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 نہ، تمہاری توبہ تو دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا، تمہارے لیے معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اتنا بڑا جرم اور اتنے بڑے آدمیوں کو اور اتنے زیادہ آدمیوں کو تم نے قتل کر دیا، تیرے لیے اللہ کی مہربانی کا اور رحمت کا اور مغفرت کا اور توبہ کا تیرے لیے دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ غصے میں آیا، اس نے کہا اچھا تو پھر ان کو بھی قتل کر دیا، جہاں اتنے ہیں یہ بھی قتل ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر تلاش میں نکلا کہ میں کہاں جاؤں، میں اپنے اس سوال کے بارے میں اور کسی سے پوچھوں، میں تو کس سے پوچھوں؟ کسی نے کہا فلاں بستی کے اندر ایک بہت اہل علم آدمی ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں اس کے بارے میں۔ چنانچہ اس بستی کے لیے نکلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کے اندر اسرائیل آگے کوئی حادثہ ہوا یا واقعہ پیش ہوا تو اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ اب جب اس کی موت واقع ہوئی تو اب اس کے بعد فرشتے آگے، دوزخ والے بھی اور جنت والے بھی۔ دوزخ والا فرشتہ جو ہے وہ اس کو کھینچتا ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ بڑے انسانوں کا قاتل ہے، یہ بڑے بڑے گناہ کرنے والا تھا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور جو جنت والا ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ توبہ کے لیے نکلا تھا، اب یہ معافی کے لیے نکلا تھا، اب یہ رجوع کرنا چاہتا تھا، اب اپنے اللہ کی طرف واپس آنا چاہتا تھا اور اس تلاش کے لیے نکلا ہے
اس لیے اس کی توبہ ہے اور اس کے لیے مغفرت ہے اور اس کے لیے درگزر ہے اور اس کے لیے اس جرم کی معافی ہے۔ ان کا آپس کے اندر کوئی بحث مباحثہ تھا، ایک تیسرا آیا، اس نے کہا اچھا ایسا کرو، جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا، جس بستی سے نکلا تھا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیمائش کر لو، اگر یہ جو بستی کی طرف جا رہا تھا وہ قریب ہے تو گویا کہ اس کی توبہ جو ہے اس کو مان لیا جائے، اور جہاں سے نکلا تھا اگر یہ موت والی جگہ کے قریب ہے تو پھر اس کو دوزخ والے فرشتے جو ہیں وہ لے کر چلا جائے۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ نکلا ہی تھا، جو گھر سے نکلنے والی جگہ تھی وہ جگہ قریب تھی، تو اللہ کی ذات نے جو آگے والی جگہوں کو حکم دیا وہ جگہ سمٹ گئی، اور جب پیمائش کی جاتی ہے تو جو بعد والی جگہ ہے جہاں پر وہ جانا چاہتا تھا وہ قریب بن گئی، اور جہاں سے نکلا تھا وہ دور ہو گئی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی ذات نے اس کے لیے یہ فیصلہ فرمایا، یہ میرا بندہ توبہ کے لیے نکلا تھا، ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کرو، اور جنتی فرشتے جو ہے اس کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے آپ اس کے بعد مایوس ہو جائیں اور یہ کہیں گے میرے لیے کوئی دروازہ معافی کا نہیں ہے اور میرے لیے مغفرت کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ جو ہے پہلے لوگوں کا بتایا، کہا کہ دو آدمی تھے آپس میں دوست تھے، ایک نیکوکار تھا اور ایک بد کردار تھا۔ جو نیکوکار دوست تھا اپنے ساتھی کو اور اپنے بھائی کو اور دوست کو سمجھاتا رہتا تھا اور ان کو بار بار روکنے کی کوشش کرتا تھا، یہ گناہ ہے اس سے رک جاؤ، یہ غلط کام ہے اس سے رک جاؤ۔ وہ اس کو کہتا جی میں جانوں اور میرا کام جانے، آپ مجھے اتنی سختی کیوں کرتے ہیں اور آپ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جو آدمی تھا نیکوکار، اس نے کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جو ہیں وہ فوت ہوں گے، اور اللہ کی ذات نے وقت کے نبی اور پیغمبر کو یہ پیغام بھیجا، بتا دو کہ ہم نے اس گنہگار کی مغفرت کر دی ہے اور اس نیکوکار کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ نیکوکار کو اس لیے پکڑ لیا تو وہ قسمیں کھا کر کہتا تھا تمہیں کس نے یہ ذمہ داری دے رکھی ہے اور تم یہ کہو کہ تمہارے گناہ کی معافی نہیں ہے، اور یہ تم کہو کہ اس گناہ کی معافی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ان کا اعلان ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ کہہ دو کہ لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ کی ذات جو ہے وہ معاف فرمانے والی ہے۔ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ ذات جو ہے مغفرت فرمانے والی ہے اور وہ ذات جو ہے غلطیوں کو درگزر کرنے والی ہے۔ اور نیکوکار پکڑا گیا کہ تیری کس نے ذمہ داری لگائی تھی کہ تو قسموں کے ساتھ جنت کے ٹکٹ بانٹتا پھرے اور دوزخ کے بارے میں لوگوں کو کہتا رہے کہ فلاں جنت میں نہیں جائے گا اور فلاں دوزخ کے اندر جائے گا۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان سے غلطی اور گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے اس غلطی کو محسوس کرتا ہے اور فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اے میرے رب مجھ سے میری یہ غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے درگزر کر دیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ معافی کے بارے میں 3 شرطیں اگر موجود ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی معافی ہو چکی۔ گناہ کے اوپر آدمی نادم ہو کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے اور یہ سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور جو وہ گناہ ہے اس سے فوراً چھوڑ دے اس گناہ کو کہ اس کے بالکل الگ تھلگ ہو جائے کہ یہ گناہ ہے اور اس سے الگ تھلگ آدمی ہو گیا۔ اب اس کے اندر تیسری چیز یہ ہے کہ عزم کر لے آئندہ میں اس غلطی کا ارتکاب نہیں کروں گا اور آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ جس کی توبہ کے اندر یہ 3 چیزیں پائی گئیں، گزشتہ پر ندامت اور فی الحال اس گناہ کا چھوڑ دینا اور آئندہ کے لیے عزم بالجزم کہ میں ایسی غلطی اور گناہ
نہیں کروں گا۔ ایسا توبہ کرنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کوئی بیچارہ بھولا رہا اور مسجد میں آ گیا، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان کے ہاں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو جب بھی کوئی انسان آ جائے، بعد آ، ہر آنچ ہستی بعد آ، تو جس حالت کے اندر بھی ہے اپنے آپ کو بعد کر اور اپنے آپ کو روک لے۔ گھر 100 بار شکستی بعد آ، اگر تو نے 100 مرتبہ توبہ بھی کی ہے اور پھر تو اس کو توڑ دیتا ہے تو پھر بھی تیرے لیے معافی ہے۔ تو اس سے رک جا اور بعد آ جا کہ این درگاہ نومیدی نیس، وہ دربار نا امیدی والا نہیں ہے، اس ذات سے کبھی نا امید ہونا نہیں ہے، وہ غلطیوں کو اور گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے، اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے خاص بندوں کا جو تذکرہ کیا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان سے یہ گناہ نہیں ہوتا، ان سے یہ گناہ نہیں ہوتا، ان سے یہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ ولا يزنون، اور بدکاری نہیں کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے۔ اور اگر کسی سے یہ غلطی ہوگی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، دوزخ میں اس کو، جو دوزخ کا خاص طبقہ ہے جس کو اسامہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ ہاں، غلطی کے بعد الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں، غلطی ہو گئی اور پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کہتا ہے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے اور اس کے بعد اصلاح کرتے ہوئے اچھے اعمال کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ جب وہ مالک کہتا ہے جس کی نافرمانی ہے کہ ہم اس کی برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ بدل دیں گے، یعنی کیا، جب یہ پہلے برائیاں کیا کرتا تھا، اب اس کے بدلے میں یہ اچھائیاں کرنے والا ہے، اب اس کے نامہ اعمال کے اندر اچھائیاں لکھی جا رہی ہیں جہاں پر وہ پہلے برائیاں لکھی جا رہی تھی۔ تو قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ومن تابا، جو توبہ کر لیتا ہے تو پھر فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور توبہ کرنے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں۔ رحمان کے بندے اگر ان سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں، اور اس غلطی پر اور گناہ پر ڈٹا رہنا اور اس غلطی اور گناہ سے واپس نہ آنا اور اس غلطی اور گناہ کو نہ چھوڑنا، یہ شان رحمان کے بندوں کی نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ لینا کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور اس کے اندر ناامیدی پیدا کر دینا کہ اس کے لیے دروازہ توبہ کا اور مغفرت کا اور معافی کا بند ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے برابر جو ہے وہ توبہ کا دروازہ ہے اور قیامت تک کھلا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم جب آ جائے اور اپنے اللہ سے معافی مانگے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ کی ذات بھی اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور پھر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اور اس کے نامہ اعمال کے اندر غلطی رہے گی نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہگار ہیں، بہترین گناہگار کون ہے؟ گناہ کے بعد اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے اور معافی مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ توبہ کے اندر میں نے بتایا تھا 3 چیزیں ہیں، ندامت گزشتہ پر، اس گناہ کا فوراً چھوڑ دینا، اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کے بارے میں پکا عزم، یہ 3 چیزیں ہیں تو توبہ قبول ہے۔ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی کا تذکرہ کرنا، استغفر اللہ، اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے، میں اپنے اللہ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آتے جاتے ہوئے جو وظائف ہیں ان وظائف میں سے ایک وظیفہ جو بڑا اہم ہے اس کا نام ہے استغفار، اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف رجوع کرنا۔ رحمان کے بندوں کی یہ شان اور صفت ہے، ان سے گناہ ہوتا ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے۔ وہ ذات بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف کرنے والی اور بڑے سے بڑے گناہگار کے گناہ کو وہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ ان کے ہاں مغفرت کا اور ان کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور کون ہے جو بندہ ان کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں سے ان کے ہاں معافی پیش کرے اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لے۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توبہ کی اور استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے کچھ اور آیات مبارکہ اور احکامات ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ تذکرہ ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔